بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ضدی بچوں کی اصلاح کیسے کریں؟ اکثر والدین کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ بہت ضدی ہو گیا ہے، بات نہیں مانتا، بدتمیزی کرتا ہے، اپنی منمانی کرتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ یاد رہے، بچے کا ضدی ہونا کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ جس کا حل ناممکن ہو، کیونکہ یہ کوئی پیدائشی بیماری نہیں ہے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی ضدی ہو، بلکہ ان کی ضدی ہونے کی کئی وجوہات ہیں۔ بچوں کی تربیت چونکہ کسی مہارت سے کم نہیں، لہٰذا والدین پر لازم ہے کہ ان تمام عوامل پر گہری نظر رکھیں جو بچے کو ضدی بناتے ہیں۔ چنانچہ والدین کی خیرخواہی کی نیت سے میں کچھ تدابیر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، ان پر عمل کیجئے، انشاءاللہ آپ کے بچے میں بہتری آئے گی۔ بچے کے غصے میں ہونے کی علامت۔ بچے عموماً غصے کی حالت میں ضد کرتے ہیں، لہٰذا سب سے پہلے وہ علامات جاننا ضروری ہیں جن سے یہ معلوم ہو سکے کہ بچہ اس وقت غصے میں ہے۔ چنانچہ جب بچہ غصے کی حالت میں ہو تو اکثر بلند آواز سے روتا ہے تاکہ اس کی طرف توجہ دی جائے، پیروں کو زمین پر مارتا ہے، سر اور ہاتھوں کو دیوار پر مارتا ہے، آس پاس کی چیزوں کو لاتے مارتا ہے، بڑوں سے بدتمیزی کرتا ہے، بغیر کسی وجہ کے دانتوں سے کاٹنے لگتا ہے، کھلونے وغیرہ توڑنے لگتا ہے، ہاتھ میں جو بھی چیز ہے اٹھا کر ادھر ادھر پھینک دے گا۔ ضدی پن کے اسباب اور وجوہات اور ان کا علاج۔ بے جا روک ٹوک۔ بچوں کو ہر وقت کسی نہ کسی کام یا بات سے روکتے رہنا انہیں ضدی اور ڈھیٹ بنا دیتا ہے۔ علاج: بچوں کو ہر وقت ٹوکنے منع کرنے کے بجائے انہیں جس کام سے منع کر رہے ہیں اس کے نقصانات کے بارے میں بچوں کو آگاہ کریں۔ مثلاً بچہ بار بار گرم برتن کو چھونے کی کوشش کرے تو اسے بار بار نہ ٹوکیں، بلکہ یہ سمجھائیں اور احساس دلائیں کہ گرم چیزوں کو چھونا کس قدر نقصان دہ ہے۔ آپ کا یہ احساس بیدار کرنا اسے ہمیشہ کے لیے ہر گرم شے کو چھوتے ہوئے احتیاط کا دامن تھامنا سکھا دے گا۔ اسی طرح سے باقی پہلو بھی ہیں، آپ اپنے حساب سے ان کو مد نظر رکھ لیں۔ بے جا تفتیش۔ بچے جب بھی کوئی کام کریں تو ان کی پوچھ گچھ شروع کر دی جائے کہ انہوں نے یہ کام کیوں کیا، یا انہیں ڈانٹنا ڈپٹا جائے تو بسا اوقات ان میں ضد کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کا علاج ہے، بچوں کو ہر وقت بے جا تفتیش کے کٹہرے میں کھڑا نہ رکھیں، ان سے سختی سے پیش نہ آئیں کہ بلا وجہ سختی برداشت کرنے والے بچے بڑے ہو کر احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان میں خود اعتمادی نہیں رہتی اور انہیں ہر وقت یہی خوف رہتا ہے کہ وہ کچھ غلط کر رہے ہیں۔ چنانچہ اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو نرمی سے اس غلطی کا ازالہ کریں اور اپنے بچوں کے درمیان اعتماد کا رشتہ قائم کرنے کی کوشش کریں تاکہ وہ اپنی ہر بات آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ بے جا لاڈ پیار خواہشات کی تکمیل۔ اکثر والدین بچوں سے بے جا لاڈ پیار کرتے ہیں اور بچہ بھی فطری طور پر والدین کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، مگر جب وہ کسی موقع پر اس وہم کا شکار ہو جائے کہ اس کے والدین کی توجہ کا مرکز کوئی اور ہے، یعنی وہ کسی اور بچے سے لاڈ پیار کرے، تو یہ برداشت نہیں کر پاتا اور لاشعوری طور پر ضد کرنے لگتا ہے۔ اسی طرح بچوں کی ہر خواہش پوری کرنے والے والدین اگر کبھی کوئی خواہش پوری نہ کر پائیں، یعنی بچے ایسی خواہش کا اظہار کر دیں جو ہر وقت پوری نہ ہو سکتی ہو یا ان کے لیے نقصان دہ ہو، تو وہ یوں بھی ضدی ہو جاتے ہیں۔ مثلاً ایک حکایت میں ہے کہ ایک بادشاہ کے یہاں بیٹا نہیں تھا۔ اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ بھائی کبھی اپنے بیٹے کو لے آنا۔ اگلے دن وزیر اپنے بیٹے کو لے کر آیا۔ بادشاہ نے اسے دیکھا اور پیار کرنے لگا۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ اچھا، بچے کو آج کے بعد رونے مت دینا۔ اس نے عرض کی، بادشاہ سلامت، اس کی ہر بات کیسی پوری کی جائے؟ بادشاہ نے کہا، اس میں کون سی بات ہے، میں سب کو کہہ دیتا ہوں کہ بچے کو جس چیز کی ضرورت ہو اسے پورا کر دیا جائے اور اسے رونے نہ دیا جائے۔ وزیر نے کہا، ٹھیک ہے۔ پھر بچے کی خواہش ہر ایک ہاتھی لایا گیا جسے وہ تھوڑی دیر کھیلتا رہا لیکن بعد میں رونا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے پوچھا، اب کیوں رو رہے ہو؟ اس نے سوئی کے ساتھ کھیلنے کی خواہش ظاہر کی۔ سوئی پیش کر دی گئی مگر تھوڑی دیر کے بعد اس نے پھر رونا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے کہا، ارے اب کیوں رو رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا، جی اس ہاتھی کو سوئی کے سوراخ میں سے گزار دیں۔ علاج: والدین اگرچہ بچوں سے حد درجہ مخلص ہوتے ہیں مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ اس انمول رشتے کو مزید بااعتماد بنانے کے لیے بچوں کے ساتھ دوستانہ رویہ اختیار کیا جائے۔
فی زمانہ سوشل میڈیا کی زبان میں یہ رویہ فرینڈلی ہو، فرینکلی نہ ہو، یعنی رویہ دوستانہ ہو مگر اس میں بے تکلفی نہ ہو۔ چنانچہ بچے کی ہر جائز خواہش اور مطالبہ ضرور پورا کریں، لیکن اگر بچہ کسی کوئی نقصان دہ چیز مانگے یا وہ مہنگی ہو یا اس کے لیے موزوں نہ ہو تو بچے کو اس شے کے متبادل پر راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اس سے بچے کی ضد ختم کرنے میں بہت مدد ملے گی۔ اب آگے باری آئے گی باہمی موازنہ کرنا یا یکساں سلوک کا نہ ہونا۔ بچے کا اپنے بہن بھائی یا دوسرے بچوں سے موازنہ کرتے رہنا یا بچوں میں یکساں سلوک نہ رکھنا اور ان میں سے بعض کو بعض پر ترجیح دینا بھی ان کو ضدی بنا دیتا ہے۔ علاج: جو بچے یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے انصاف نہیں کیا جا رہا، وہ احساس کمتری کا شکار ہو کر اندر ہی کڑتے رہتے ہیں یا پھر احتجاج کا راستہ اپناتے ہوئے غصے کا اظہار کرنے لگتے ہیں۔ چنانچہ والدین کو چاہیے کہ ان امور کا خیال رکھیں اور بچے کو کبھی بھی احساس کمتری کا شکار نہ ہونے دیں۔ بچے دوسروں کو دیکھ کر سیکھتے ہیں۔ بسا اوقات گھر میں کوئی ایسا فرد بھی ہوتا ہے کہ جس کے رویے کا بچے پر اثر پڑتا ہے، جیسے کوئی غصے کا تیز ہے یا پھر ضدی ہے تو اس کے دیکھا دیکھی بچہ بھی اس رویے کو اپنا لیتا ہے۔ علاج: ماحول کا بچے پہ گہرا اثر پڑتا ہے۔ ایک اچھا ماحول ہی بچے کی مثالی تربیت میں معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ محسوسات کا اظہار نہ کر پانا: بسا اوقات بچے کو ایسے معاملات کا سامنا ہوتا ہے جن کا وہ مناسب انداز میں اظہار نہیں کر پاتے تو ان میں چڑچڑاپن اور ضد کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، مثلا نیند آنا، بھوک محسوس کرنا یا سردی اور گرمی لگنا وغیرہ وغیرہ۔ گرمی کی وجہ سے بچوں میں یہ کیفیت اکثر دیکھی گئی ہے۔ علاج: بچے کو اٹھا کر سینے سے لگا لیں اور یوں ہی کچھ دیر مضبوطی سے تھامے رکھیں یا پھر اس سے بات چیت کریں، مگر اس حالت میں بچے کو بالکل نظر انداز نہ کریں۔ اس حالت میں بچے کی تعریف کریں، اس کی اچھائیاں بیان کریں۔ ایسی حالت میں بچے کا پہلے سکون سے جائزہ لیں اور اس کی ضد کی وجہ جاننے کی کوشش کریں، مگر اس کے ساتھ کوئی سختی مت برتیں۔ بچے کی بوریت دور کرنے کے لیے ہر وقت اس کا ایک آدھ پسندیدہ کھلونا اپنے پاس یا قریب ہی رکھے۔ یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک کر دیجئے۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ ملوں گی ایک اور اچھے موٹیویشنل ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان اللہ، خدا حافظ۔